وظائف اور عملیات میں کیا فرق ہے؟ وظائف ہم پڑھتے تو ہیں، جب ہمارا کام ہو جاتا ہے کیا ہمیں اس کو ترک کر دینا چاہیے یا پھر اس کو جاری رکھنا چاہیے؟ کیا وظائف پڑھنے سے بھی رجعت کا خدشہ ہوتا ہے؟ کیا وظائف پڑھنے سے مشکلات آنے کا خدشہ ہوتا ہے؟ کیا وظائف کے لیے وقت اور جگہ کا تعین کرنا ضروری ہے؟ وظائف کب اور کس طرح پڑھنا چاہیے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا عملیات بھی وظائف کے زمرے میں آتے ہیں؟ کیا عملیات الگ ہیں؟ کیا وظائف الگ ہیں؟ ہم آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے نئے آنے والے معزز ممبران کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنے گھر میں یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، فیس بک گروپ پر، ٹیلی گرام گروپ پر، جہاں پہ آپ کے سوال و جوابات دیے جاتے ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ وظائف اور عملیات میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور عملیات کسے کہتے ہیں اور وظائف کسے کہتے ہیں؟ اور ہمیں کون سے وظائف پڑھنا چاہیے اور کون سے وظائف سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ جو وظائف ہم پڑھتے ہیں، ہمیں وظائف پڑھنے سے پہلے کسی صاحب سلسلہ سے یا جو صاحب اجازت ہو اس سے اجازت لے لینی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی بزرگ سے اس کی اجازت ملتی ہے تو ان بزرگ کا فیض ہم میں شامل ہو جاتا ہے، اس وظائف میں شامل ہو جاتا ہے کہ جس سے آپ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا اپنی روحانی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اجازت کی اہمیت ایسی ہے کہ جیسے آپ کو کسی نے موبائل دے دیا ہو، آپ کے پاس موبائل ہو اور وہ چارج نہ ہو، وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک آپ موبائل کو چارج نہیں کر لیتے۔ اجازت کا فیض بالکل ایسے ہی شامل ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اندر جیسے چارجر اور موبائل کا کنیکشن ہوتا ہے کہ جب اس میں چارجر لگتا ہے تو آپ نے دیکھا ایک روشنی سی آ جاتی ہے ہلکی سی اور موبائل چارج ہونے لگتا ہے۔ بالکل اجازت کی اہمیت بھی انسان کی زندگی میں ایسے ہی ہے کہ جب انسان کوئی وظیفہ کسی اجازت سے پڑھتا ہے تو اس کے اندر وہ نور پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اجازت بھی ایک نور کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اجازت نور کیسے ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب ہم کسی صاحب بزرگ سے اجازت لیتے ہیں، کسی صاحب سلاسل سے اجازت لیتے ہیں اور جس وظائف کی اجازت لیتے ہیں، کسی وظیفے کی اجازت لیتے ہیں، تو وہ وظیفہ جو ان بزرگ کے ذکر و اذکار میں ہوتا ہے، جن بزرگ کو پڑھتے ہوئے ان کی زندگی گزر چکی ہوتی ہے، کسی کو 30 سال پڑھتے ہوئے ہو جاتے ہیں، کسی کو 40 سال پڑھتے ہوئے ہو جاتے ہیں، جب وہ اس چیز کی آپ کو اجازت دیتا ہے نا تو وہ نور، وہ روحانیت جو اس نے ساری زندگی پڑھی ہوتی ہے وہ آپ کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ جب وہ آپ کے اندر منتقل ہوتی ہے تو آپ کے اندر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک سکون سا ملتا ہے آپ کو۔ اچھا، وظیفے کی بھی یہی بات ہے، وظائف کی بھی یہ بات ہے اور عملیات میں اجازت کی بھی یہی بات ہوتی ہے، اس لیے عملیات کی اجازت لی جاتی ہے۔ وظائف اور عملیات، اچھا وظائف ہم کسی
مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، کسی دنیاوی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں۔ اچھا، وظائف بیسیکلی ہم اپنے اس کو ورد میں رکھتے ہیں، اور عملیات ہمارے معمولات میں ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز ورد میں رکھی جاتی ہے اور ایک چیز بطور عمل کی جاتی ہے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم نے کسی بزرگ سے اجازت لی کسی وظائف کی کہ حضرت ہمیں مثال کے طور پر یا حفیظ یا سلاموں کی اجازت دیجیے۔ اب ان بزرگ ان اسماؤں پہ صاحب کمال ہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں سے بڑی ریاضت کی ہوئی ہے۔ جب وہ یا حفیظ یا سلاموں کی آپ کو اجازت دیں گے تو یقیناً اس اجازت کے ساتھ ساتھ آپ کو نور بھی منتقل کریں گے۔ پھر آپ کسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرتی ہیں، اس کو پڑھتی ہیں، جب آپ کا کام ہو جاتا ہے تو عموماً لوگ اس کو ترک کر دیتے ہیں، جبکہ وظیفے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی مقاصد کے لیے کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اب یا حفیظ یا سلامہ آپ 1100 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کا کام اگر ہو جاتا ہے تو کام ہونے کے بعد اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا کام ہو گیا، اور لوگ بعضوں کا چھوڑ دیتے ہیں اس کو، تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ کم سے کم 11 مرتبہ اپنا معمول بنا لیں۔ اگر 11 مرتبہ بھی اپنا معمول نہیں بنا سکتے تو کم از کم 3 مرتبہ ضرور اپنا معمول بنا لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ اس کی اجازت بھی برقرار رہے گی، اس کی روحانیت بھی برقرار رہے گی، اس کا نور بھی برقرار رہے گا۔ آپ نے صرف ایک مقصد کے لیے پڑھا، آپ اس میں کامیاب ہوئے، اب آپ کسی اور مقصد کے لیے پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن آپ کو کامیابی ملے گی، کیونکہ ایک چیز آپ کے اندر روشن ہو چکی ہے۔ اچھا، آپ بے تحاشا وظائف کے چکروں میں نہ پڑھیں کہ میں یہ وظیفہ بھی پڑھ لوں، میں یہ وظیفہ بھی پڑھ لوں، میں وہ وظیفہ بھی پڑھ لوں۔ اب اکثر عموماً لوگوں نے دیکھا گیا ہے کہ جو شخص جتنے اچھے طریقے سے وظائف کو بیان کرتا ہے نا، تو لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو بھی نوٹ کرنا چاہیے، اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اب آپ وظیفہ کر رہے ہیں یا حفیظ یا سلاموں کا، اور کسی شخص نے یا قدوسوں کا وظیفہ بتایا آپ نے یہ ترک کر کے اس کو شروع کر دیا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایک وظیفے سے دوسرے وظیفے کی طرف جانا چاہتے ہو تو آپ ایک کی تعداد کو بالکل کم کر دیں، اتنا کم کر دیں گے جتنا آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں، جو آپ کی عادت میں شامل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اس کو بالکل ترک کر دیا اور دوسرا وظیفہ آپ نے لے کر پھر آپ نے اس پہ محنت شروع کر دی۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ کرتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ہم نے بہت پڑھائیاں پڑھی ہیں، ہم نے بہت وظیفے کرے، ہمارا رشتہ نہیں ہوتا، ہمارا یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ آپ کوئی وظیفہ تعلیم کریں تو سب سے پہلے اپنا تجزیہ کریں، اور کوئی بھی بزرگ سے اگر آپ کسی چیز کا وظیفے کی اجازت لیتے ہیں تو آپ کوشش یہ کرا کریں کہ آپ سب سے پہلے جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہو، آپ سب سے پہلے غسل کا اہتمام کریں، اس کے بعد آپ باوضو ہوں، اور باوضو ہونے کے بعد اپنے ایک مصلی کا انتظام کریں، اور کوشش کریں کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں۔ اچھا، کوشش یہ کریں کہ اپنی تسبیح بھی ایک رکھیں، اپنا مصلی بھی ایک رکھیں، اور اپنی جگہ بھی ایک رکھیں۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کو کسی دوسرے شہر جانا پڑ جاتا ہے، یا کسی کام سے آپ کو کسی کے گھر جانا پڑ جاتا ہے، یا آپ کو میکے یا سسرال جانا پڑ جاتا ہے، تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ مصلی اور تسبیح تو اپنے ساتھ لے کے نہیں گھومیں گی، تو پھر آپ جس جگہ جائیں آپ اس جگہ پھر مجبوراً پڑھ سکتی ہیں اس کو، اس جگہ پہ بھی۔ وظیفے کی بات کر رہا ہوں میں بھی، عملیات کی نہیں، صرف وظائف آپ کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ جس جگہ جس مقصد کے لیے آپ نے جب کام شروع کرنا ہو تو آپ نے اس جگہ کا تعین لازمی کر لیں، کیونکہ جب ہم کسی جگہ کا تعین کرتے ہیں، ایک مصلی کا، ایک تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں اور خوشبو کا استعمال کرتے ہیں، تو یقیناً ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور کیفیت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جو چلتے پھرتے ہم وظیفہ کرتے ہیں اس میں 40 دن میں بندہ کامیاب ہوتا ہے، تو اس میں بندہ ایک ہفتے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کسی چیز کا ہم اہتمام کرتے ہیں تو اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں وظائف اور عملیات میں فرق۔ وظائف اور عملیات میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، یہ فرق صرف اور صرف آپ کی نیتوں کا ہے،
کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے. آپ وظیفہ بھی کر رہی ہیں اور اسی وظیفے کو پھر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اس کو ایک متواتر رکھیں اور ایک اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، تو پھر یہ وظیفے سے پھر یہ عمل میں منتقل ہو جاتا ہے. عمل وہ چیز ہو جاتا ہے کہ جس پہ وہ ہم ریگولر بیس پر کرتے ہیں، پھر وہ ہمارا عمل بن جاتا ہے. وہ ہمارے اعمال کی صورت میں ہم پر ظاہر کیا جاتا ہے. اچھے اعمال اچھا نتیجہ، برے اعمال برا نتیجہ. اچھا، اب عملیات کے بھی دو حصے ہیں جسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر. کچھ لوگ عملیات صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے کرتے ہیں اور حضوری کے لیے کرتے ہیں. اور کچھ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو کرتے ہی کرتے ہیں، نیت ان کی وہی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک ایسے راستے سے گزرنا چاہتے ہیں کہ جس راستے پہ ان کو عجائبات ظاہر ہوں، جس کے ذریعے وہ دنیاوی مقاصد میں لوگوں کی مدد کر سکیں، لوگوں کی ہیلپ کر سکیں، لوگوں کے کام آ سکیں لوگوں کے کام آ سکیں. تو ایک رخ یہ بھی ہوتا ہے. میرے ساتھ چلنے والے جو مسافر ہیں، میرے ساتھ چلنے والے جو سورہ قریش کا جو لشکر ہے پورا، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہر ایک اس راستے سے گزریں کہ جس راستے سے میں گزرا، جس راستے سے مجھ کو میرے بزرگوں نے گزارا. ایک بات یاد رکھیے گا، وہ شخص آپ کو وہی کچھ سکھا سکتا ہے جو کچھ اس نے خود سیکھا ہو. آپ کو وہی شخص اس راستے پہ چلا سکتا ہے جو وہ خود اس راستے پہ چلا ہو. وہی شخص اس منزل تک آپ کو لے کے جا سکتا ہو جو وہ اس منزل تک خود پہنچا ہو. میں سمجھتا ہوں وظیفے کی اہمیت اور عملیات کی اہمیت آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا وظائف سے بھی رجعت ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی وظیفہ پڑھنے سے بھی رجعت ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. ان وظیفے پڑھنے سے رجعت ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو آپ نے زیادہ تر دیکھا ہوگا کہ ہر شخص یوٹیوب چینل پر بیٹھا ہوا ہے، ہر شخص سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے، ہر شخص 10 اپنے سوشل نیٹ ورک پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ وظائف اپنے لوگوں کو بتاتا ہے. اور آپ اس کے اگر سبسکرائبر دیکھیں یا اس کے فالوور دیکھیں تو وہ ملینز میں، لاکھوں میں ہوتے ہیں. اب وہ شخص جو ایک چینل چلا رہا ہے، جو ایک سوشل نیٹ ورک چلا رہا ہے، اگر آپ اس سے کوئی وظیفہ لیتی ہیں، اگر وہ صاحب سلسلہ نہیں ہے، اگر وہ صاحب اجازت نہیں ہے، اگر وہ صاحب خلافت نہیں ہے، تو یقیناً رجعت ہونے کا خدشہ ہے. کیونکہ جو وظیفہ آپ کو تعلیم کیا گیا ہے کہ کیا جس تعداد میں وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ تعداد کا عدد اور اس اسماء الہی کا عدد دونوں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں. کیا جو وظیفے کو آپ کو تعلیم کر رہے ہیں کیا وہ دن میں پڑھنا چاہیے یا رات میں پڑھنا چاہیے؟ وہ وظیفہ جو آپ کو تعلیم کیا گیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس ساعت میں شروع کرنا چاہیے، کس ساعت میں شروع نہیں کرنا چاہیے. اب دوسری بات، ایک شخص نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی فلاں وظیفہ میری پوسٹ ہے، آپ دیکھ لیں اس کو. اب آپ نے وظیفہ دیکھا، اس میں بہت اچھی اچھی باتیں لکھی تھی، آپ متاثر ہوئے، آپ نے وہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا. آپ کو اس کا ثواب تو ملے گا، ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ لیکن جو اس کے ساتھ آپ کی کیفیت، جو آپ کے معاملات پیدا ہوں گے، اس کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ آپ ڈھونڈیں گے اس یوٹیوبر کو، آپ ڈھونڈیں گے اس کو جو سوشل نیٹ ورک پہ وظائف کے پیج چلا رہے ہیں. پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ صاحب سلسلے سے اجازت لینا، صاحب مسند سے اجازت لینا، صاحب خلافت سے اجازت لینا، صاحب بزرگ سے اجازت لینا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے باقاعدہ طور پر. اگر اجازت دینے والا خود ذرا سا بھی اگر غافل ہوتا ہے نا تو اس کی جو پشت ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتے. کیونکہ جو اجازت کی صورت میں نور آپ کے جسم کے اندر منتقل ہو گیا، آپ کے قلب کے اندر منتقل ہو گیا، پھر وہ گمراہی کی طرف نہیں نکل سکتا، پھر وہ رجعت کی طرف نہیں نکل سکتا، پھر وہ نقصان کی طرف نہیں نکل سکتا، پھر اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ صاحب سلسلہ اجازت کے ساتھ ساتھ وہ نور آپ کے اندر منتقل کرتا ہے. اب میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ اجازتیں کیا ہوتی ہیں، اجازتیں منتقلہ کیا ہوتی ہیں. اجازت کی اہمیتیں بھی آپ کو اچھی طریقے سے پتہ چل گئی ہوں گی. اگر آپ لوگ وظائف پڑھتے ہیں، وظائف کرتے ہیں تو یقیناً آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کسی صاحب سلسلہ سے اجازت لیا کریں.
اور وظائف پڑھنے سے رجعت کا خدشہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ کچھ وظائف ہم کسی کتابیں دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں، یا ایک بہن دوسری بہن کو کہتی ہے کہ میری بہن میں نے یہ وظائف پڑھا تھا، مجھے اس سے فائدہ ہوا، تم بھی یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اب وہ بھی وظیفہ پڑھ لیتی ہے، اب وہ کہتی ہے مجھے تو فائدہ نہیں ہوا لیکن میرے ساتھ یہ مسائل ہو گئے۔ اب اس بہن کو بیچاری کو کیا پتا کہ اگر میں کسی کو کوئی چیز تعلیم کر رہی ہوں تو اس کا کیا ریفلیکشن ہو سکتا ہے۔ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس راستے کو، جانتے نہیں ہیں ابھی اس راستے کو صحیح طریقے سے۔ ہم لوگوں کی زندگیاں گزر گئی ہیں اس راستے پر، ہم نے اپنے آپ کو اس راستے میں وقف کر دیا ہے پورا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے مریض آتے ہیں اس میں آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات کی وجہ سے خود متاثر ہوتے ہیں۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے خود اپنے معاملات سے متاثر کیسے؟ دیکھیں، ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، ہمیں اس کا ثواب ملے گا، یہ ایک ایکشن ہے، اور اس کا ری ایکشن کیا ہوگا ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کس جگہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ جگہ پاک ہے یا ناپاک ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے کپڑے پاک ہیں یا ناپاک ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جس جگہ پڑھ رہے ہیں وہ جگہ کیسی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ جس جگہ ہم رہ رہے ہیں وہ جگہ اگر وہاں پہ جناتوں کا بسیرا ہے، وہاں پہ جناتوں کی آمد ہے، وہاں پہ جناتوں کا گزر ہے، وہاں پہ شیاطین ہیں، وہاں پہ ہم وہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو ان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے یا ان کو کوئی معاملات پہنچتا ہے یا ان کو کوئی ضرر پہنچتی ہے تو پھر یقیناً وہ آپ کے قریب آتے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ وہ ایسے نہیں آتے آپ کے پاس کہ بس آئے اور آپ کو ڈرا دیا، نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ وہ آپ کے اندر منتقل ہونا شروع کرتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا، آپ کے اولادوں کے اندر وہ متاثر ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے ان چیزوں کو، ان لوگوں کو متاثر کرنا شروع کرتے ہیں کہ جو ویل سیٹ ہوتے ہیں، جن کے بچے اچھے صحت مند ہوتے ہیں، اچانک ان کی صحتیں گرنے لگتی ہیں، اچانک کمزور ہونے لگتے ہیں، اچانک آنکھوں میں ہلکے پڑنے لگتے ہیں، اچانک سر بھاری ہونے لگتا ہے، اور پھر ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری ہے، پھر ہم ڈاکٹروں کے پیچھے جاتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر ہمیں اینٹی بایوٹکس یا دوسری دوائیں دیتے ہیں اپنی۔ اب ایک ایکشن تو وہ جو آپ نے کیا اس کا ری ایکشن ہوا، ایک یہ جو ڈاکٹر نے ایکشن کیا پھر وہ آپ کی باڈی کو ری ایکشن ہوا۔ اب پہلا تو آپ کا ری ایکشن تھا، پھر اس ڈاکٹر کی میڈیسن کا ری ایکشن ہوا۔ جب دونوں ری ایکشن ملیں گے تو بھائی آپ کا کیا حال ہوگا؟ پھر آپ لوگ متاثر و پریشانی ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ میں کیوں کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید نہ کریں، آپ میری بھی تقلید نہ کریں آنکھیں بند کر کر۔ آپ جب تک مجھے نہ دیکھ لیں، میرے بزرگوں کو نہ دیکھ لیں، میرے سلسلے کو نہ دیکھ لیں، میرے معاملات کو نہ دیکھ لیں، میری پشت کو نہ دیکھیں، میں آپ لوگوں کو کیوں سمجھاتا ہوں یہ؟ میں آپ کو ہر آئینہ دکھاؤں گا، کچھ آئینہ آپ کو اچھا بھی لگے گا، کچھ آئینے کا رخ یقیناً آپ کو برا بھی لگے گا، اور کچھ آپ کی مرضی کے خلاف بھی ہوگا، کچھ آپ کی مرضی کے مطابق بھی ہوگا، لیکن میں ہر چیز سچائی بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کن کن مراحل اور کن کن وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں۔ آپ میں ہر رخ دکھاؤں گا آپ کو، ہر راستہ دکھاؤں گا آپ کو، اور راستے میں جن جن مشکلات آپ کے پاس آئیں گی، آپ کو نظر آئیں گی، میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا آپ کو۔ میں کیوں کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اگر آپ لوگوں نے کسی ایک چیز پہ ریاضت کی ہے تو آپ اس پہ ہمیشہ استقامت پہ قائم ہو جائیں، اس پہ قائم و دائم ہو جائیں، اس پہ ہمیشہ کے لیے اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ آج تک میاں حضور اپنے وظائف میں ہوتے ہیں، آج تک میاں حضور کا معمول ہے اپنے ذکر و اذکار کا جو کر رہے ہیں وہ شروع سے 50 سال سے 40 سال سے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟
ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم آج تک کیوں وظائف کر رہے ہیں؟ ہم آج تک کیوں عملیات کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے ہمیں؟ صرف آپ کے لیے، ایک چیز کو قائم کرنے کے لیے، ایک چیز کو قائم رکھنے کے لیے، کیونکہ میاں حضور کی ڈیوٹی ہے یہ، میاں حضور کے بزرگوں نے لگائی ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، میاں حضور نے لگائی ہے، ہمارے خلفاؤں کی ڈیوٹی ہے، میاں حضور نے لگائی ہے، ہمارے پیر بھائیوں کی ڈیوٹی ہے، میاں حضور نے لگائی ہے، میاں حضور کی اولادوں کی ڈیوٹی ہے، میاں حضور نے لگائی ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ایک استقامت پہ آ کے ٹھہریں۔ میں سمجھتا ہوں یہاں تک آپ کو بات بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ چیزیں سمجھانے کا مقصد آپ کو کیا ہے۔ اب ان لوگوں کو رجت کبھی بھی نہیں ہوتی جو وظائف اجازت لے کر پڑھتے ہیں، ایک طریقے سے پڑھتے ہیں، ایک وقت پر پڑھتے ہیں اور کسی بھی خاص مقصد کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے یہ اپنے بزرگوں کی اجازت سے شروع کیا ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ طور پر ہم اپنے بزرگوں کی نسبتیں آپ سے بتائیں گے، آپ کی اور ان کی نسبتیں قائم کریں گے، مضبوط کریں گے۔ یہ دیا روشن جو میاں حضور نے اپنے دست مبارک سے کیا، اس کی روشنی پوری دنیا میں آپ کی صورت میں پھیلے گی۔ کیا آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ کیا آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں؟ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا نا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہر لمحے، تو دیکھیں کامیابی کیسے آپ کے قدم چومتی ہے۔ آپ تصور تو ڈاکٹر صاحب کا کریں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب نہیں ہوں گے، وہ ڈاکٹر صاحب کے بزرگ ہوں گے، وہ ان کی اجازت ہوگی، وہ ان کی اجازت کا نور ہوگا۔ یہ سلسلے کی اہمیت ہے، اور یہ سلسلہ ہمارے سے چلتا 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 اوپر یہ سمجھ لیں کہ تمام اولیاء کرام سے ہوتا ہوا ان سب کی رسیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں، دست مبارک میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے، اے نبی جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ تمہارے نہیں، وہ اللہ ہی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں اس بات پہ کہ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں جو اس لشکر کا حصہ ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں جو اس روحانی سفر کا حصہ ہیں۔ لوگ اپنی پوری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں، لوگوں کو سفر نصیب نہیں ہوتا۔ آپ لوگ تو خوش نصیب ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ایک سلسلہ شروع کیا اور آپ اس کا ایک حصہ ہیں۔ اچھا، وظائف کے لیے جگہ اور وقت کا تعین ہونا، کوشش کریں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ وظائف کے لیے یہ آپ لوگوں کے سوالات ہیں کہ جگہ کا بھی اگر ایک جگہ اور ایک وقت کا تعین کریں وہ زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ اچھا، وظائف کا شرعی حکم، دیکھیں وظائف کا شرعی حکم تو یہ ہے کہ شریعت میں اس چیز کی اجازت ہے، شریعت میں اس چیز کی اجازت ہے کہ جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ کلام الہی ہو، اسم الہی ہو، آئی بات سمجھ میں، یا پھر ایسے کلمات ہوں جس میں شرک کا خدشہ نہ ہو، جس میں شرک کا عنصر نہ ہو، جس میں ذرہ برابر بھی، رائے کے ذرہ برابر بھی شرک نہ ہو، تو وہ آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ یہ بات حدیثوں میں ملتی ہے ہمیں۔ ہر وہ عمل، ہر وہ تعویذ، ہر وہ وظیفہ جائز ہے کہ جس میں شرک نہ ہو، آپ اپنے کسی بھی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، وظائف کیسے اور کب پڑھنا چاہیے؟ اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کس مقاصد کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، میری طرف سے میرے ساتھ جو اس رستے پہ شامل ہیں، جو سورہ قریش کے لشکر کا حصہ ہیں، جو اس رستے کے مسافر ہیں، جو میرے ساتھ شانہ بہ شانہ میرے ساتھ چل رہے ہیں، قدم بہ قدم میرے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے سلسلے کی طرف سے، ہماری طرف سے صلاۃ کن فیکن کی آپ لوگوں کو اجازت ہے، اور پڑھنے کا طریقہ آپ کو ویڈیو کے اندر پورا ڈیٹیل میں نے سمجھا دیا ہے۔ اس میں ہر شخص کو اجازت ہے جو میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔